پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اس روایت سے یہ ثابت ہو گیا کہ بارگاہ مصطفیٰ سے سب کچھ ملتا ہے، نبی کو اختیار ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تصرفات، اختیار و پاور والا بنایا ہے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المؤمن الكريم سبحان اللہ۔ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بدِ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سے مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، بھیک دینے والے داتا، جو شب اسلام کا مرشد اعظم ہے، مظلوموں کا چارہ گر ہے، شکستہ دلوں کا کارساز ہے، روحانی قرب و اضطراب کا مسیحا ہے، دن جس کے در دولت کا رومی غلام ہے، بے شک، اور رات جس کے آستانے عرش نشا کی حبسی کنیز ہے، بے شک، اسی عالی مرتبت بارگاہ بے کشفناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا شفیعنا محمد مولانا مبارک وسلم۔ محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ عزیزان ملت، لائق مبارکباد ہے حضرت مولانا اسرار صاحب اور مرچاہواں گاؤں کے جملہ سنی مسلمان، جنہوں نے ایک عظیم الشان جشن عید میلاد النبی کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ اس پاک محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ مبارکباد کے قابل آپ حضرات بھی ہیں کہ سرد کے موسم میں آپ نبی کے عشق میں اپنے گھروں سے جھومتے ہوئے جشن عید میلاد النبی سننے کے لیے اس محفل میں تشریف لائے۔ یہ علماء جو ممبر پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا، آپ کا آنا، ان کا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا شرف بخشے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ روز قیامت ہم کو آپ کو سب کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ عزیزان ملت، میں نے قرآن مقدس سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔
اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جس میں اللہ اپنے محبوب کی شان بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے پاک اور ستھری چیزوں کو حلال فرماتے ہیں، ناپاک اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ بے شک اور اللہ کے رسول جس چیز کو حلال قرار دے دے دنیا کا کوئی انسان اسے حرام نہیں کر سکتا، بے شک حق ہے۔ اور سرکار جسے حرام فرما دے کوئی اسے حلال نہیں کر سکتا۔ بے شک حق ہے۔ اس آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن اس لیے چنا کہ آج میری گفتگو کا عنوان ہے اختیارات مصطفیٰ۔ چونکہ بھوکنے والے روز بروز بھیس بدل بدل کر آ رہے ہیں، بے شک اس لیے ضروری یہ ہے کہ سنیوں کے سینے میں عشق رسول جتنا ہو سکے بے شک ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ میں نے بھی اس لیے آج اسی آیت کو موضوع سخن بنایا۔ میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ لائٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں ہاں۔ اور کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسا مولانا بہرائچ سے بلا لیا مولانا اسرار نے کی آواز ہی نہیں نکل رہی ہے۔ اب چونکہ لوگ چیخنے اور چلانے والی تقریر ہی پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ممبر پر علماء ہیں، یہ جانتے ہیں چیخنے چلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی بھی کی جائیں جو لوگوں کے دل پر نقش ہو، صبح اٹھ کے جائیں تو کم سے کم ذہن میں کچھ باتیں محفوظ رہیں۔ جی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ کو اس میں لذت نہیں آئے گی اور آپ چاہتے ہیں لذت۔ زبان اتنی بڑھ چکی ہے کہ اگر نمک تیز نہ ہوا تو مزہ آتا نہیں ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں جہاں بانی، مسکرا کے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، حضرت تو بہت ہیں لیکن اعلیٰ حضرت ایک ہی۔ جب کوئی اعلیٰ حضرت کہتا ہے تو ذہن فوراً بریلی جاتا ہے، اور ان کا کلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنگلوں میں پڑھا جائے تو پیڑ جھومنے لگے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں۔ اور فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، بولو مچل کے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور جب اپنے نبی کی تعریف بیان کرنے پر آتے ہیں تو میرے امام فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی،
दोनों आलम से दूल्हा हमारा नबी, सुभान अल्लाह। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान और अल्लाह। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सुभान और अल्लाह, कौन सुभान अल्लाह। देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा देने नबी, वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी। मेरा नबी वो नबी है कि वो अता करे जिसे जो चाहे अता करे। हाँ, नबी के दर से जिसको इज्जत मिले, सुभान अल्लाह, वो जमाने में कोई सिद्दीक़ अकबर बन के चमके, वाह, कोई वाह। उमर फारूक बन के चमके, कोई उस्मान गनी बन के चमके, कोई मौला अली बन के चमके, कोई इमाम हुसैन हसन हुसैन बन के चमके। अजीजाने मिल्लत, जमाना बढ़ता जाए अजीजाने मिल्लत, तो कोई गरीब नवाज बन के चमके, तो कोई गौसे आजम बन के चमके, तो कोई मखदूम सिमना बन के चमके, तो कोई वारिसे देवा बन के चमके, तो कोई साबिरे कलियरी बन के चमके। इसलिए कि इन्हें इज्जत मुस्तफा के दर से मिला करती है, और जिसे मुस्तफा के दर से इज्जत मिल जाए, कोई जमाने का आला हजरत बन के चमके, कोई मुफ्ती आजम बन के चमके, कोई ताजुश शरिया बन के चमके, और आगे बढ़ते जाओ, कोई कायदे मिल्लत बन के चमके, कोई जमाने में गुलजारे मिल्लत बन के चमके। और आगे बढ़ो अजीजाने मिल्लत, मुस्तफा की वो जात है जो मुस्तफा के कदमों में आया, वो जमाने में अफजलो आला बन के चमका, जिसे जमाना नहीं पहचानता था, लेकिन जब सर मुस्तफा के कदमों में रखा तो सुनो, कोई सलमान अजहरी बन के चमका, कोई नहीं जानता था, लेकिन मुस्तफा के कदमों में आ गए तो मुस्तफा जाने रहमत के दर से वो इज्जत अता हो गई, वो इज्जत मिल गई कि जमाने ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने पहचान लिया। जो जानता है वो भी जानता है, जो नहीं जानता वो नाम से जाना करता है। तो कहने का मतलब ये है कि इज्जत मिलती है तो मुस्तफा के दर से मिला करती है, शोहरत मिलती है तो मुस्तफा के दर से मिला करती है, दौलत मिलती है तो मुस्तफा के दर से मिला करती है। जहां पानी अता कर दे, हरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। और सिर्फ इतना ही नहीं, आओ रिवायतों की तरफ चलते हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। मुकद्दस सहाबी है कि जिनसे 4000 से जायद अहदीस करीमा मरवी है। अजीजाने मिल्लत, ये हजरत सैयदना अबू बकर, हजरत सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लेते हैं, नबी के गुलाम बन जाते हैं, दामने मुस्तफा हाथों में ले लेते हैं, सच्चे आशिक वफादार हो जाते हैं। लेकिन आपकी वालदा हैं जो सरकार का कलिमा नहीं पढ़ती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालदा से फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, मेरी माँ तू भी नबी का कलिमा पढ़ ले, इसलिए कि वो कलमा है जो तुझे जन्नत की तरफ ले जाएगा, सुभान अल्लाह, कलमा है जो तुझे जहन्नम से बचाएगा। सुभान अल्लाह। नबी का कलमा पढ़ ले, नबी की खादमा बन जा, गुलाम बन जा। अल्लाहु अकबर। लेकिन आपकी वालदा आपकी बातों को सुनकर अनसुनी कर दे रही है। हजरत सैयद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान है। अब क्या करते, एक दिन ख्याल आता है कि ये मेरी माँ है जो कलिमा नहीं पढ़ रही है। कल जब कयामत कायम होगी, मीजान लगाया जाएगा, तो उस वक्त जब मेरे आमाल को तराजू पर रखा जाएगा, इसके रिसालत की बुनियाद पर फैसला ये होगा। आज चौगड़वा अपनी इबादत की बुनियाद पर जन्नत में जाना चाहता है, लेकिन सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखो,
عشق دیکھو، اس کی رسالت دیکھو. عرض کرتے ہیں کہ جب اعمال میزان پر رکھے جائیں گے تو آپ کو اپنے عمل پر فخر نہیں ہے بلکہ اس کے رسالت پر فخر ہے. آپ عرض کرتے ہیں کہ جب میزان قائم کیا جائے، فرماتے ہیں جب میزان قائم کیا جائے گا اس وقت جب میرے اعمال کو میزان پہ رکھا جائے گا تو فیصلہ یہ ہوگا اس کی رسالت کی بنیاد پر کہ اے فرشتوں، ابو ہریرہ کو سوئے جنت لے جاؤ اور لے جا کے جنت میں داخل کر دو. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. خیال یہ آتا ہے جب میری ماں کے اعمال رکھے جائیں گے. اے نوجوانوں، حضرت ابو ہریرہ سے درس حاصل کرو. آج اگر معاشرے پر گفتگو کی جائے، حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. ماں باپ کی عزت ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھائی ہے، ماں باپ کی قدر ہمیں ہمارے اسلاف سے ملا ہے. لیکن نوجوان کیا ہے، آج کہا رہے ہیں ماں باپ، بڑھاپے میں ہے ماں باپ، دوائیوں کے لیے نوجوان کے پاس پیسے نہیں ہیں. مارکیٹوں میں بیٹھ کر اور ہوٹل پہ چائے بازی کے لیے نوجوان کے پاس پیسے ہیں. لیکن اگر باپ بڑھاپے کو پہنچ کر دوائی کہہ دے تو بیٹا یہی جواب دیتا ہے روزانہ دوا لالا کے تک چکا ہوں. اے میرے عزیزوں سنو، ماں باپ ایسی نعمت ہے تمہارے لیے جو دنیا میں تمہیں نہیں مل سکتی. اس سے بڑی نعمت اللہ نے وہ نعمت ماں باپ کی شکل میں تمہیں عطا فرمائی ہے. ماں کا مقام و مرتبہ دیکھو. اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت رکھی ہے. نوجوانوں، باپ کو جنت کا دروازہ بتایا گیا ہے. لہذا میرے عزیزوں، اگر ماں باپ کو پاؤ بڑھاپے میں تو اپنے ماں باپ کی قدر، ان کی عزت، ان کی خدمت اس طرح کرو کہ ماں باپ راضی ہو کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں تمہارے لیے کہ اے مولا، میں اپنے بچوں سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. جس سے ماں راضی ہو جائے گی اس کا خدا راضی ہو جائے گا، اس کا رسول. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حضرت ابو ہریرہ سوچتے ہیں کہ جب یہ میزان اس پر جب میری ماں کے اعمال رکھے جائیں گے تو فیصلہ یہ ہوگا رب کی جانب سے کہ اے فرشتوں، ابو ہریرہ کی والدہ کو جہنم میں لے جا کے داخل کر دو. آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے، رونے لگے اور خیال کرتے ہیں کہ وہ ماں جس نے 9 مہینے مجھے اپنے شکم میں رکھا ہے، وہ ماں جس نے اذیتیں برداشت کی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، مصیبتیں جھیلی ہیں، وہ ماں جس نے مجھے پالا ہے، جو اپنے سینے پہ سلا کے میرے استنجے میں سوئی ہے، جس نے اپنے جسم کا قطرہ دودھ کی شکل میں مجھے دیا ہے، اس طرح میری پرورش کی ہے. آج وہ ماں جب جہنم کی طرف جائے گی، یہ ابو ہریرہ کیسے برداشت کر سکے گا کہ خود تو جنت میں جائے، ماں جہنم میں جائے. عزیزان ملت، یہ اٹنگ پیجامہ والا ہوتا تو سوچتا اب چلو اللہ کی بارگاہ میں، چلو مسجد میں اللہ اللہ کیا جائے. لیکن نہیں، حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، نبی کے وفادار غلام ہیں، سچے عاشق ہیں. عزیزان ملت، خیال آتا ہے پھر سوچتے ہیں چلو بارگاہ مصطفیٰ میں، اس لیے کہ عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ سے سب ملے گی. ہاں، عزت بھی وہاں سے ملے گی، دولت بھی وہاں سے ملے گی، جنت بھی وہاں سے ملے گی، ایمان کی دولت بھی مصطفیٰ کے قدموں سے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہیں اور نہ جا کے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کی آواز بہت تیز ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
ذرا مچل کے بول دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. حضرت ابو ہریرہ سوچتے ہیں چلو بارگاہ مصطفیٰ میں، اس لیے کہ حل وہی ہوگا، مسئلہ وہی حل ہوگا، اس کا جو ہے معاملہ وہی کیا جائے گا. بارگاہ رسالت میں حضرت ابو ہریرہ پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں حضرت ابو ہریرہ پہنچے ہیں. دیکھا سرکار کو جیسے سامنے نبوت والا چہرہ آیا. حضرت ابو ہریرہ کے آنکھوں میں پھر آنسوؤں کے قطرات جاری ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ کو روتا ہوا جب سرکار نے دیکھا، سبحان اللہ، سرکار کیسے اپنے غلام کو روتا ہوا دیکھ سکتے تھے. فرماتے ہیں ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے، کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ اتنا سنتے ہیں ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں میرے آقا آج اس خیال نے آپ کے اس غلام کو رلا دیا ہے کہ میں تو آپ کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، آپ کا وفادار غلام بن گیا ہوں. یا رسول اللہ کل قیامت قائم ہوگا اور قیامت کے دن میزان لگایا جائے گا، میزان پر اعمال وزن کیے جائیں گے. میرے آقا میری ماں ہے جو آج بھی میرا کہنا نہیں مانتی. میں نے بارہا کہا اے میری ماں نبی کا کلمہ پڑھ لے، نبی کے وفادار غلام بن جا. ایک بات اور یہی آپ کو روکنا چاہوں گا، آج ہمارا عالم جب اپنے والدہ یا اپنے والد سے یہ کہتا ہے اے ماں چھوڑ دے اپنے مائکے کو، اس لیے کہ وہ نبی کے وفادار نہیں ہے، نبی کے غدار ہے، وہاں جانے سے جہنم ملے گی، وہاں جانے سے جہنم کے راستے پر جاؤ گی. تو ماں کہتی ہوئی یہ نظر آتی ہے کہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری ماں ہے، ہمارے باپ ہیں. میں کہتا ہوں جہاں سے لوگ مرتد ہوتے ہیں وہیں سے رشتہ ٹوٹ جایا کرتا ہے. ہمارا غیروں سے کوئی رشتہ نہیں ہے. جو سچا غلام ہوگا وہ یہی کہے گا، جو نبی کا غلام ہے وہی میری ماں خادمہ، جو نبی کی سچی وفادار خادمہ اور غلام ہے وہی میرے ماں، وہی میرے بھائی، وہی میرے باپ ہو سکتے ہیں، وہی میرے رشتہ دار ہو سکتے ہیں. وفادار مصطفیٰ میرے ہیں، غدار مصطفیٰ ہمارے نہیں ہو سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سے لوگوں نے مجھ سے بتایا کہ حضرت جب میں اپنے گھر میں اس بات کو کہتا ہوں کہ رشتہ داریاں چھوڑ دی جائیں اس لیے کہ اب وہ ہمارے نہیں رہے، ان جو نبی کا نہیں، میرے آقا تاج الشریعہ فرماتے ہیں جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں. دوستو سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. عزیزان ملت لوگوں نے بتایا جب اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو ہم یہ تنبیہ کرتے ہیں، تاکید کرتے بتاتے ہیں تو وہ انکار کر دیتی ہے، وہ انکار کر دیتے ہیں. بات ماننے سے بڑا افسوس ہوتا ہے. اے میری ماں اگر تمہارے بچے عالم دین ہو گئے ہوں، حافظ قرآن ہو گئے ہوں اور تم سے دین کی بات بتائیں تو جو وہ بتائیں اسی پر تمہارا عمل ہونا چاہیے، اسی کو ماننا چاہیے. اس لیے کہ جیسے تمہیں فکر تھی کہ میرا لال بچہ بنے، جیسے تمہیں فکر تھی کہ میرا لال کامیاب رہے، آج تیرے لال کو فکر ہو رہی ہے کہ میرے ماں باپ کو جنت ملے، جہنم سے میرے ماں باپ بچ جائیں. ہر لال یہی چاہے گا کہ میرے ماں باپ جہنم سے بچیں، انہیں جنت حاصل ہو، لہٰذا ان کی بات قبول کرنی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرات ہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو آپ کا غلام ہو گیا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہوں، لیکن میری ماں ہے جو آج بھی انکار کر رہی ہے. میں نے بارہا سمجھایا، ماننے سے انکار کر رہی ہے، وہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھ رہی ہے. اے میرے آقا اس خیال نے آج رلا دیا
دیا ہے کہ کل قیامت قائم ہوگی اور جب اعمال وزن کیے جائیں گے تو میرا فیصلہ تو یہ ہوگا کہ عشق رسالت کی بنیاد پر ابو ہریرہ کو جنت میں داخل کیا جائے، لیکن میری ماں کا فیصلہ یہ ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یا رسول اللہ، وہ میری ماں ہے، اے میرے آقا، اس نے 9 مہینے اپنے شکم میں مجھے رکھا ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے سینے پہ سلا کے استنجے میں سوئی ہے، وہ ماں جہنم میں جائے، یہ ابو ہریرہ کیسے برداشت کر سکے گا؟ اے میرے آقا، میں اپنی ماں کے لیے ایمان کی دولت مانگنے حاضر ہوا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اپنی ماں کے لیے ایمان کی دولت مانگنے آیا ہوں۔ میرے آقا کیسے نوازتے ہیں، سبحان اللہ، بول دو مچل کے سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آقا نے یہ نہ فرمایا اے میرے غلام ابو ہریرہ کیا مانگ رہے ہو، میرے پاس نہیں ہے، بلکہ نہیں، اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میرے سرکار نے اتنا سنا، دست نبوت بارگاہ مولا میں بلند فرما دیے۔ وہ ابو ہریرہ جو اب تک رو رہے تھے، جیسے دیکھا کہ دست نبوت بلند ہو گئے ہیں، ابو ہریرہ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ بولو مجھے سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ کیوں آجی کیوں؟ ابو ہریرہ تو نہ بھی کھر گئے ہیں نہ انہوں نے دیکھا ہے۔ وہ صحابی ہے، صحابی وہابی نہیں ہے جو شک کرے، ان کے پاس شک نہیں ہے، یقین ہے کہ دست نبوت بلند ہو گئے ہیں۔ اب تو میری ماں ایمان لائے گی، اب تو میری ماں ایمان لائے گی، دست نبوت اٹھ چکے ہیں۔ جیسے دیکھا آقا نے دست نبوت بارگاہ مولا میں بلند فرمایا، حضرت ابو ہریرہ مسکرانے لگے۔ جب حضرت ابو ہریرہ مسکرانے لگے عزیزان ملت، اور پھر حضرت ابو ہریرہ سرکار کی بارگاہ سے واپس ہوئے، دوڑتے ہوئے گھر کی طرف آئے، دیکھا دروازے پر پہنچے، دیکھا دروازہ بند ہے۔ آپ نے کھنڈی ہلائی، آواز دیا کون؟ کہا ماں میں تیرا پیارا لاڈلا، تیرا پیارا بیٹا ابو ہریرہ ہوں۔ اندر سے آواز آئی، بیٹا ابو ہریرہ ابھی دروازے پر ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ میں غسل کر رہی ہوں، سبحان اللہ، میں غسل کر رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میری ماں غسل کر رہی تھی، نہا رہی تھی، اور جو غسالہ نکل رہا تھا نالی کے ذریعے میں باہر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری ماں نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد اچھے لباس پہنے، خوشبو لگائی اور دروازہ کھولا تو میری ماں کی زبان پر یہ کلمے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ماں نے کہا بیٹا گواہ ہو جا، میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، بیٹا کل حشر کے دن ضرورت پڑے تو گواہی دے دینا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اتنا سننا تھا، میں الٹے قدم سرکار کی بارگاہ میں دوڑا، اور جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچا عرض کیا یا رسول اللہ مبارک ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ مبارک ہو، میری ماں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میری ماں آپ کی خادمہ ہو گئی ہے، اس نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ عزیزان ملت، تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اس روایت سے یہ ثابت ہو گیا کہ بارگاہ مصطفیٰ سے سب کچھ ملتا ہے، نبی کو اختیار ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو تصرفات، اختیار و پاور والا بنایا ہے۔ ہاں اگر آپ دیکھیں گے معجزات نبی کے تو آپ جانیں گے میرے سرکار کی وہ ذات ہے جو زمین پر بیٹھ کر آسمان کو کھلونا بنا لے، میرے نبی کی وہ ذات ہے کہ زمین پر رہ کر ضرورت پیش آئے تو چاند کے 2 ٹکڑے کرا دے، جو ہے فرما دے، میرے نبی کی وہ ذات ہے کہ سورج ڈوب جائے مصطفیٰ چاہے تو اسے واپس بلا لے۔
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، اختیار مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے یا رسول اللہ، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔